السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد العالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. معزز حاضرین، کل روزے کے بارے میں ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی. آج پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیہ مقصہ جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کے چند الفاظ تلاوت کیے. یہ وہ عظیم آیہ ہے جسے سورہ بقرہ کا بھی سردار قرار دیا گیا. پیارے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس کی تلاوت کرتا ہے، موت کے بعد اسے کوئی چیز جنت سے رکاوٹ نہیں ہوگی. جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. آقا دو عالم شفیع مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات اپنے بستر پہ لیٹ کر آیت الکرسی شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ کے فرشتے اس کی ساری رات حفاظت کرتے ہیں. جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس آیہ کی تلاوت کر لیتا ہے، یعنی آیت الکرسی کی، اللہ رب العزت جل شانہ اس کی سفر کے اندر حفاظت فرماتا ہے. جو شخص اپنے مال کے اوپر اس کی 3 دفعہ تلاوت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مال کی رکھوالی کرتے ہیں اور وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کے بے شمار روحانی فضائل ہیں جو حدیث کی تفاسیر کی کتب کے اندر موجود ہے. معزز حاضرین، یہ قرآن مجید کی ایک آیہ ہے اور بندہ بڑے ہی آرام سے پڑھے تو منٹ نہیں لگتا. اور کتنے کمال، کتنے فضائل کہ آج اگر بندہ رات گھر میں سوئے، ممکن ہے کسی کو باہر نگہبانی پہ کھڑا کرے تو وہ بھی اونگ جائے، اور حفاظت پہ معمور جو ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی انسان کا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کوئی بھی کام ہے، یقین کامل جو ہے یہ لازم ہے. اگر یقین نہیں ہے تو پورا قرآن بھی پڑھ لیا جائے تو پھر انسان کو اثر نہیں ہوتا. اور یقین کامل ہے تو پھر اس آیہ کا اگر وہ کسی کے بارے میں منقول ہے نا کہ بزرگ کسی نے ذکر کیا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر دریا میں چلا جائے، دریا بھی اسے راستہ دے دیتا ہے. ایک ریوڑ چرانے والا، بکریاں چرانے والا، اس نے کہا یہ تو میری بچت بن گئی. اس نے جب بھی جانا پانی کے پاس تو اسے کہنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی اور پار چلا جانا، پھر ادھر سے اس کا آنا جانا لگ گیا. تو بتانے والے کی اپنی جب باری آئی تو کشتی موجود نہیں تھی. شاگردوں نے، مریدین نے کہا کہ حضرت بسم اللہ وہی پڑھ کے ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ فرمانے لگے کہ ایک رسی لو، میرے جسم کے ساتھ باندھ دو، اگر میں ڈوبنے لگوں تو پھر مجھے کھینچ لیں. یہ ہوتا ہے تذبذب کا شکار ہونا، بندہ شک شکوک کا شکار. تو پھر پیر کامل نہیں ہوتا، انسان کا یقین کامل ہوتا. جب تک مینٹلی طور پہ انسان پورا پختگی کے ساتھ کسی کے پہ اعتقاد نہیں کرتا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو آیت الکرسی اگر کامل اعتقاد کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے بے شمار فضائل. اب آتے ہیں اس کے تھوڑا سا ترجمے کی طرف.
اس کے پڑھنے میں عموماً چونکہ جیسے ہم نے روزمرہ کے دیگر نماز ہو گئی، جنازے کی دعائیں، دعائے قنوت، باقاعدہ ہم نے اس کا سیکھنے کا اہتمام کبھی نہیں کیا۔ انہی میں آیت الکرسی شریف بھی ہے، تو اس کا سیکھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ کچھ چاند ایک تو لفظی غلطی ہیں، پھر معنی کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم اکٹھا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عموماً ہم نے یاد کیا ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سانس وہی چل رہا ہے جیسے میں نے رات عشاء ٹائم بھی گزارش کیا ہے، جب سانس آواز دونوں رکتے ہیں تو پھر کسی جگہ پہ جب آپ رکیں گے اس آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو ختم کر کے جزم کی حرکت دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ساکن کرنا۔ اگر تو آپ پڑھ رہے ہیں وقفے سے تو پھر تو سو ٹھیک ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ تو ایسے تو پھر آرام سے ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ایک سانس میں پڑھنا ہے پھر ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ ملا کے پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، یعنی قیوم جو ہے قیوم اور الحی جو ہے اس کا حمزہ ختم ہو جائے گر جائے گا، تو ہوا کی واو کی زبر جو ہے وہ الحی کے ساتھ ملے گی، تو هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، قیوم پہ اگر رکیں گے تو پھر قیوم پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکیں گے قیوم پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رکیں گے تو نوم پڑھیں گے، نہیں رکیں گے تو پھر نوم لہ ما فی السماوات، یعنی نوم کی میم کے اوپر دو پیشیں جو ہے انہیں ختم نہیں کریں گے، ان دونوں پیشوں کو پڑھیں گے۔ جب دونوں پیشیں پڑھی جائے گی تو بعد میں لام ہے، اس لام کے اوپر تشدید آ جائے گا، تو یہ دو پیشیں اس لام کے ساتھ مل جائیں گے، نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وما فی الارض پہ بھی وقف ہے، اگر رکیں گے تو ارض، اگر نہیں رکیں گے تو ارض۔ یہاں ایک چیز انتہائی غور طلب ہے، بلکہ میں کوشش کروں گا کل اسی حرف کے اوپر تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ ضاد جو ہوتا ہے اردو میں ضاد پڑھا جاتا ہے، عربی میں ضاد پڑھا جاتا ہے، اس کا انشاءاللہ زندگی وفا کی تو کل اس کے بارے میں تفصیل سے گزارش کروں گا۔ اسی طریقے سے آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، بإذنہ اس صورت میں پڑھیں گے جب ہم نے رکنا ہے، جب نہیں رکنا تو پھر بإذنہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے بإذنہ یعلم ما، بإذنہ ہاں کی نیچے کھڑی زیر ہے اس زیر کو پڑھیں گے، یعنی کہیں بھی آپ نے رکنا ہے تو وہاں حرکت کو ساکن کرنا ہے ورنہ ساکن نہیں کرنا۔ اکثر ہمارے مہربان جب ان کے فضائل پڑھتے ہیں مختلف صورتوں کے آیات کے تو بعد میں شکوہ کرتے ہیں جی آپ نے بتایا تھا یا کسی بزرگ سے ہم نے سنا تھا یا کتاب میں پڑھا تھا اتنی دفعہ پڑھو تو مشکلات حل ہو جائیں گی، بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے تو کئی ماہ سے اس کو ورد کیا ہے لیکن اثر نہیں ہوا، تو کوئی بھی ورد وظیفہ، کوئی بھی آیا، کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے کسی قاری قرآن کو، عالم دین کو اسے سنائیں، جہاں بھی آپ کو سہولت میسر ہے اسے پہلے اچھی طرح سنائیں تاکہ آپ کے تلفظات بھی درست ہو جائیں، ادائیگی بھی درست ہو جائے، پھر جب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ جیسے بندہ کہتا ہے یار موٹر سائیکل اگر ہو نا، گول چوک میں سائیکل پہ جانا ہے تو 10 منٹ لگیں گے، اگر موٹر سائیکل پہ جانا ہے 3 منٹ میں بندہ پہنچ جائے گا۔ ایک بندے کو چلانا نہیں آتا، وہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے کہ ماری جائے، اس سے سٹارٹ بھی نہ ہو، اور پھر کہا کہ یار اس نے کہا تھا کہ موٹر سائیکل پہ جاؤ 3 منٹ میں، مجھے تو 5 منٹ اسے سٹارٹ کرتے ہوئے ہوگا، تو پھر دیکھنے والے نے کہنا اللہ کا بندہ تجھے یہ چلانا نہیں آتا، اگر درست چلاتا تو اپنی منزل پہ پہنچ جاتا۔ معزز حاضرین، قرآن سراپہ رحمت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، لیکن اگر درست پڑھا جائے اس کا ایک ایک حرف
ایک ایک لفظ، ایک ایک آیا اللہ رب العزت جل شانہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ اب تھوڑا سا ترجمہ آپ سماعت کریں گے، یہ آیت الکرسی شریف کتنی عظیم اللہ رب العزت کا اس نے کے اندر ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جل شانہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، حی کہتے ہیں زندہ، وہ زندہ بھی ہے، القیوم اور دوسروں کو زندگی دینے والا بھی ہے، خود زندہ بھی ہے اور دوسروں کو زندگیوں کو قائم رکھنے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ لا تأخذہ، نہیں پکڑتی اسے، نہیں آتی اسے، سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تمہارا رب وہ نہیں ہے کہ جو رات کو پکارو تو شاید سویا نہیں۔ مومنوں، جس خالق کائنات کی ہم عبادت کرتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، تو ہم وقت اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہے، بندہ ہی ہے، وہ ادھر سے آواز آتی ہے، ہم تو مائل بقرب ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور کس قدرت کا مالک، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عنده، اس کے ہاں شفاعت کرے، سفارش کرے، کس کی جرت ہے بولنے کی، الا باذنہ، مگر جسے وہ اجازت عطا فرمائے۔ کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی، کسی کی جرت نہیں ہے سفارش کی، شفاعت کی، ہاں جب وہ مہربانی کرتا ہے اس کی حالت یہ، وہاں قیامت کے دن فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، کب کبھی تاری ہوگی، لیکن جب عنایات پہ آئے گا انبیاء بھی سفارش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر کائنات، نبی آخر الزمان، شافع روز معاشر، رحمت کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت، دیگر انبیاء اور رسول کی شفاعت، وہ تو اونچے مقام والے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میرا رب عنایات پہ ہوگا تو اس کی عنایات کا کرم یہ ہوگا، ان قرآن پڑھنے والے حفاظ کو کہا جائے گا، ان کے خاندان کے وہ افراد جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ رب العزت اس قرآن پڑھنے والے حافظ کو کہے گا، مانگ کیا مانگتا ہے، اس کی ایک ہی شفاعت کے اوپر اس کے خاندان کے 7 افراد جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہوگی، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ من ذا الذی یشفع، اس کی اجازت کے بغیر نہیں، اگر کوئی تو ہے نا جسے اجازت دے گا، کوئی تو ہوگا نا جسے اللہ اجازت دے گا، وہ کون ہے؟ الا باذنہ، جسے وہ اذن عطا فرمائے گا، اور اس کا اذن جس کو ہوگا، چاہے وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بلکہ یہاں تک کتابوں میں ملتا ہے، یہ تن کے جو انسان مومن کے قدموں کے ساتھ لگتے ہیں، یہ بھی بارگاہ رب العزت کے اندر گواہی دیں گے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ تیرا ذکر کرنے والا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اس دن شفیع بن جائے گا۔ تو آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جاننے والا جو تم آگے بھیجتے ہو، جو تمہارا پیچھے رہ گئے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ وہ گھیرے ہوئے، الا بما شاء، مگر جو وہ چاہتا ہے، وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے آسمان و زمین پہ وسیع ہے، ولا یؤود حفظہما، اور اسے اس کام پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ دن رات اپنے بندوں پہ مہربانی کرنے پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ العلی العظیم، اور وہ بلند بھی ہے، عظمت والا بھی ہے۔ معزز حاضرین، آیت الکرسی یہاں مکمل ہوئی، اس کے تھوڑے سے فضائل آپ کو گوش گزار کیے، تو کوشش کیجئے اس آیا کو درست طریقے سے یاد کر کے، چلتے پھرتے سفر پہ جا رہے ہیں اس کا ورد کریں، گھر کا دروازہ بند کر کے جا رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارے، انشاءاللہ گھر میں چوری نہیں ہوگی، رات بستر پہ سوتے ہیں
اس کو پڑھ کر سوئیں تو اللہ کا کرم اور عنایات ہوگی، بلکہ یہاں تک ملتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے پڑھنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ اللہ رب العزت جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ۔